بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم مشکات المصابیح جو ہے وہ اس کا تعارف پڑھیں گے۔ تو مشکات المصابیح جو ہے یہ آلموسٹ 5945 احادیث پر مشتمل یہ ایک حدیث کا مجموعہ ہے۔ تعداد اس میں تھوڑی بہت ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، محدثین کے اختلاف ہے، اور پھر احادیث ہی کا ایک مجموعہ ہے مصابیح السنہ، ٹھیک ہے، یہ اسی کا ایک تتمہ اور تکملہ ہے۔ ٹھیک ہے، مصابیح السنہ جو ہے یہ 4434 ٹھیک ہے، احادیث سمیت 1511 اس میں مزید اضافہ کیا ہے۔ یعنی مصابیح السنہ میں 4434 ہے اور اس میں مزید ایڈ کی ہیں 1511، ٹھیک ہے۔ اور پھر مشکات المصابیح جو ہے اس کے مؤلف کا نام محمد بن عبداللہ ہے، جن کا لقب ولی الدین ہے، اور کنیت ان کی کیا ہے؟ ابو عبداللہ ہے۔ اور یہ محمد بن عبداللہ جو ہیں یہ تبریز میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اور خطیب تبریزی کے نام سے مشہور ہوئے، ٹھیک ہے، اور وقت کے جید جو علماء ہیں ان سے تعلیم پائی اور 8ویں صدی ہجری کے جلیل القدر علماء کی صف میں شامل ہوئے، ٹھیک ہے۔ آپ کی سوانح حیات آج تک پردہ اخفاء میں ہے، یعنی کہ محمد بن عبداللہ جو ہیں، اور سن ولادت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا، اور وفات کے بارے میں اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ قول ملتا ہے کہ آپ نے 740 ہجری کے بعد ہی کسی سال میں وفات پائی ہے، یعنی کہ یہ وفات کے بارے میں ملتا ہے۔ اور ان کے علم اور معرفت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے استاد سلطان المفسرین امام المحققین امام حسین بن عبداللہ طیبی نے آپ کو قطب الصلحاء بقیت الاولیاء اور شرف الزہاد سے مخاطب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگلی بات، سبب تالیف یعنی اس مشکات المصابیح کو تالیف کرنے کا سبب وہ کیا ہے؟ تو آپ کے اپنے استاد حسین بن عبداللہ محمد عبداللہ طیبی کی تحریک اور ایماء پر لکھی ہے یہ کتاب آپ نے۔ استاد حدیثوں کے ایک مستند مجموعہ کی ضرورت شدت سے محسوس کر رہے تھے، اور پھر اس خیال کا اظہار انہوں نے اپنے لائق فائق شاگرد حضرت خطیب تبریزی سے کیا، ٹھیک ہے، اور آخر طے پایا کہ کسی نئے مجموعہ کی تعریف کی بجائے بغوی کی مصابیح السنہ جو یہ پہلے حدیث کا مجموعہ ہے اسی میں تہذیب اور اضافہ کر لیا جائے، اور مجموعہ تیار کیا گیا، اور پھر اس کا نام کیا رکھا؟ مشکات المصابیح، اس کا نام مشکات۔ امام بغوی نے طریقہ اختصار اختیار کرتے ہوئے مصابیح السنہ میں احادیث کی اسناد اور ماخذ کو چھوڑ دیا، اور یہ اسناد اور ماخذ کو چھوڑنا یہ بات محققین اور ناقدین کے لیے ناگواری کا باعث چلی آ رہی تھی، اور بعض ناقدین نے چمگوئیاں کی اور اس میں مذکورہ حدیث پر شبہ کرنے لگے کہ جب اس میں اسناد اور تخریج کا ذکر ہی نہیں ہے تو کیا معلوم کہ حدیث صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ حالانکہ صاحب مصابیح جو ہیں وہ اس پایا کے محدث ہیں کہ ان کا بغیر جرح و تعدیل کسی حدیث کو نقل فرما دینا اس حدیث کی قوت کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ اس بنا پر مصنف نے ہر حدیث کے اول میں، یعنی کہ جب انہوں نے نہیں ذکر کیا تھا تو صاحب مشکات المصابیح نے ہر حدیث کے اول میں صحابی راوی کا نام اور آخر میں کتاب حدیث کا نام صراحتاً بتا دیا، اور مصنف نے مشکات المصابیح لکھنے سے پہلے باقاعدہ استخارہ کیا، ٹھیک ہے، یہ خوبی۔ اور اس کی ترتیب و تدوین، تو مصابیح السنہ کے ہر باب میں 2 فصلیں تھیں امام بغوی نے جو لکھی، اور انہوں نے فصل اول میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کردہ حدیث تھیں، اور فصل 2 میں دیگر محدثین کی حدیث۔ لیکن امام خطیب تبریزی نے اپنی تالیف میں فصل اول اور دوم کو تقریباً اسی طرح قائم رکھا، لیکن اپنی طرف سے تیسری فصل کا جو ہے وہ مزید اس میں اضافہ کیا، اور اس میں کتب حدیث میں سے وہ تمام حدیث بھی جمع کر دیں جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے اس موضوع سے تھا، ٹھیک ہے۔
اور آگے ہے وجہ تسمیہ اس کتاب کی، تو کہتے ہیں مشکات اس طاق کو کہتے ہیں جس میں چراغ رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور مصابیح جمع ہے اور اس کا واحد مصباح ہے جس کے معنی ہے چراغ۔ مشکات المصابیح کے معنی ہوئے چراغوں کا طاق، چراغوں کا طاق۔ اور آگے کہتے ہیں کہ مشکات دیوار کے اس سوراخ کو کہتے ہیں جو آر پار نہ ہو، یعنی ایک جانب سے تو ہے لیکن دوسری جانب سے بند ہو، اور پھر اس سوراخ میں چراغ یا دیا جلا کر رکھا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح چراغ کو طاق میں رکھا جاتا ہے، اسی طرح مصابیح السنہ کو مشکات المصابیح کے طاق کی زینت بنا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہتے ہیں مشکات المصابیح ایک طاق ہے جس کی ہر حدیث ایک چراغ ہے، گویا ایک طاق میں کئی چراغ روشن ہیں اور ان کی روشنی سے بدعت اور دلالت کی تحریکیوں کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا گیا۔ مصابیح السنہ میں درجہ حدیث میں حدیث کے راوی اور ماخذ کا ذکر نہیں تھا۔ صاحب مشکات نے وہ پیچھے میں نے بات کر دی، اس کا ذکر کر دیا، اسے کو مزید جو ہے مزین کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور بھی کہتے ہیں تاکہ ایک محدود جگہ ہوتی ہے، جب اس میں چراغ رکھ دیا جاتا ہے تو روشنی کشادہ مکان کی بنسبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نکالا گیا کہ مصابیح السنہ میں درج کی گیا حدیث اسناد کے بغیر ایک کھلی جگہ پر تھی، اور تنقید نگاروں نے ان کی چمک دمک میں رخنہ اندازی کو اپنا رکھا تھا، لیکن جب یہ حدیث طاق کی زینت بن گئی، ٹھیک ہے، تو ان کی روشنی میں اور اضافہ ہو گیا، طاق یعنی کہ جب مشکات میں رکھ دی۔ اور اس کی مقبولیت، تو مشکات الشریف کی مقبولیت کا یہ عالم ہے، اس قدر یہ مقبول ہے کہ عرب و عجم میں ہر جگہ یہ پڑھائی جاتی ہے، اور عربی، فارسی اور اردو زبان میں اس کی بہت سی شروحات اور اس کے تراجم یہاں لکھے جا چکے ہیں۔ عربی شروحات میں مرکات النماعات ہے، اور اسی طرح فارسی شرح اشعت النماعات حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کئی اس کی شروحات اور اس کے تراجم کیے گئے ہیں۔ بہرحال یہ مشکات المصابیح کا ایک مختصراً جو ہے وہ تعارف ہے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں۔